اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ اصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ وحیاہ وتعط العوالم بطیبہ وذکرہ وریا۔ برادر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا اور تجدید ایمان کی خاطر ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، فضل و کرم ہے۔ ہماری جو گفتگو چل رہی ہے ایمان کے متعلق، ایمان ہم کو لانا ہے، ایمان باللہ، اس کے 3 تقاضے ہیں۔ اللہ پہ ایمان لانے کے 3 تقاضے ہیں۔ اس سے پہلا تقاضا جو تھا وہ ہے محبت اللہ، محبت اللہ کی محبت، اللہ کی محبت، محبت الہی، پہلا تقاضا، جس کے بارے میں ہم پھر تفصیل سے سنیں۔ دوسرا تقاضا جو ہے وہ اطاعت باللہ، اطاعت الہی، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی فرمانبرداری کرنا، جو ایمان کا تقاضا ہے، جو محبت الہی سے منسلک ہے۔ جو محبت کرتا ہے وہ اطاعت کرتا ہے۔ اس کا تیسرا تقاضا ہے توکل علی اللہ، اللہ کی ذات پہ توکل کرنا۔ محبت الہی، اطاعت الہی، توکل علی اللہ، یہ 3 تقاضے ہیں ایمان باللہ کے۔ محبت الہی دیکھے ہم، اطاعت الہی دیکھے، اب توکل علی اللہ کیا ہے، اللہ کی ذات پہ توکل کرنا کیا ہے، توکل کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا، اللہ کو ہمارا وکیل، کفیل و کارساز جاننا، اپنی کیفیت، اپنی ضرورت اللہ کے حوالے کر دینا۔ اللہ ہمارا کفیل و کارساز ہے، اللہ ہمارا بہترین وکیل ہے۔ توکل، وکیل، موکل، متوکل، یہ پورے ایک ہی مادے کے الفاظ ہیں، یہ پورے ایک ہی مادے کے الفاظ ہیں۔ اللہ ہمارا وکیل ہے تو ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وکیل کس کو کہا جاتا ہے، وکالت کیا ہوتی ہے۔ ہم دنیا میں جو دیکھتے ہیں وکیل کیا کرتا ہے؟ وکیل ہماری جو پریشانی ہے، ہماری جو ضرورت ہے، ہماری پریشانی کو، ہماری ضرورت کو وہ دور کرتا ہے، جانتا ہے، پہچانتا ہے، اور ہم اس پہ مکمل بھروسہ کرتے ہیں اور اس کی اطاعت بھی کرتے ہیں۔ وکیل صاحب ایسا بولے بھائی میرے کو ایسا کرنا ہے، وکیل صاحب بولے یہ پیپر لے کے آؤ، میرے کو پیپر لے کے جانا ہے، وکیل صاحب بولے آج مت آؤ، میرے کو آج نہیں جانا ہے، وکیل صاحب بولے ان سے پوچھ کے آؤ، میرے کو ان سے پوچھ کے آنا ہے۔ اگر مجھ کو کیس جیتنا ہے، اگر مجھ کو کیس جیتنا ہے تو میں کیا کرتا ہوں؟ میرا جو وکیل ہے، وکیل کی ہر بات کو میں سنتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ وکیل جو بول رہا صحیح بول رہا، سمجھ کے بول رہا اور مجھ کو جتانے کے لیے بول رہا۔ اگر وکیل پہ شک کرے ہم کیس ہار جاتے ہیں۔ وکیل بولا بھائی فلاں کے پاس جا کے پیپر لے کے آؤ، ارے پیپر کے کیوں پوچھ رہا ہوں، نہیں لا کے دیے۔ وہ پیشی میں وہ پیپر اگر پیش کرنا تھا، پیپر پیش نہیں کر سکے، کیس ہمارے خلاف ہو سکتا ہے، ہمارا مد مقابل جیت سکتا ہے۔ وکیل بولے گا بھائی میں تم کو یہ حکم دیا تھا یہ پیپر لاؤ بول کے، تم پیپر نہیں لائے، تم میری نافرمانی کرے، تم کیس ہار گئے۔ توکل کرنا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا، کیسے کرنا؟ جیسے کہ ہم وکیل پہ کرتے ہیں۔ اب عام طور پہ ایک طبقہ ایسا بھی ہے
توکل کرنا بولے تو بھائی سب دنیا چھوڑ دینا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جانا۔ اللہ کھلانے والا ہے، یقیناً اللہ رزاق ہے، اللہ رزاق ہے۔ چینٹی کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، ہاتھی کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، ویل مچھلی سمندر کی جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی رزق دیتا ہے۔ اللہ رزاق ہے، رزق دیتا ہے۔ پھر ہم اللہ رزاق ہے بول کے بیٹھ جانا، محنت کرنے کی ہم کو حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ توکل میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے کوئی اور متوکل نہیں ہے۔ جب آپ خلافت کا بار سنبھالے، جب آپ کو خلیفہ منتخب کیا گیا، آپ آدھا دن خلافت کا بار سنبھالے، اس کے بعد آپ کے کپڑوں کا کاروبار تھا، تجارت تھی، آپ کپڑوں کی تجارت پہ چلے گئے۔ لوگ بولے کہ بھائی آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہے، مسلمانوں کے خلیفہ ہے تو پھر آپ یہ تجارت کرے تو کیسا؟ آپ بولے میں مسلمانوں کا خلیفہ برابر ہوں، لیکن میرے گھر والوں کی بھی اس سے ذمہ داری ہے، اگر میں تجارت نہ کروں تو میرے گھر والے بھوکے مر جائیں گے۔ خلفائے راشدین اس وقت کے جو صحابہ اکرام تھے، اللہ صحابہ بیت المال سے آپ کے لیے روزینہ مقرر کرے، اس کے بعد آپ پورا وقت خلافت کے لیے لگائیں، لیکن سبب اختیار کریں، سبب اختیار کریں۔ اگر ہم سبب کو چھوڑ دیں گے، سبب کو چھوڑ کے ہم اللہ پہ توکل کرنے کی بات کریں گے، اور پھر وہ نقصان اٹھانے والی بات ہے، جاہلانہ بات ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، ایک بزرگ حضرت تھے، وہ بولے کہ میں توکل اللہ کھلانا میرے کو ختم، اور کوئی نہیں کھلانا۔ جنگل میں جا کے بیٹھ گئے، ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، ایک ہفتہ گزر گیا، مرنے کے قریب آ گئے، موت آپ کے قریب آ گئے۔ اس وقت کے جو نبی تھے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہی بھیجا کہ فلاں ایک شخص توکل اختیار کر کے وہاں بیٹھا ہوا ہے، تو اس کے پاس جاؤ اور اس کو شہر میں لے جاؤ۔ تو وہ شخص، وہ جو پیغمبر تھے اپنے وقت کے، پیغمبر آئے، وہ شخص کے پاس لے کے شہر میں داخل جیسے ہوئے، کئی لوگ اس کو لا کے اپنی روٹی پیش کرنا شروع کر دیا، نان پیش کرنا شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ تو میری حکمت کو چھوڑ کر میری قدرت کو دیکھنا چاہ، میں نے یہ حکمت کا رکھا، یہ حکمت میں نے بنائی ہے، دینے والا میں ضرور ہوں، لیکن حکمت تجھ کو اختیار کرنی ہے۔ اسباب کو ترک کرنا نہیں ہے، لیکن اسباب پہ تکیہ کرنا بھی نہیں ہے، یہ توکل ہے۔ یعنی یہ سبب سے میں بچ جاؤں گا۔ میں مثال دیتا ہوں اکثر کہ 2 آدمی ایک ہی وقت میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں ایک ہی مرض کے لیے، دونوں کو ہارٹ اٹیک آیا، ایک ہی لیول کا دونوں کو ہارٹ اٹیک آیا، ڈاکٹرز دونوں کے لیے ایک ہی لیول کا علاج کرتے ہیں، وہی انجیکشن کو دیا جاتا ہے، وہی ان کے پاس جو سسٹم میں فالو کیا جاتا ہے، ان کو بھی آئی سی یو میں رکھا جاتا ہے، ان کو بھی آئی سی یو میں رکھا جاتا ہے، وہی انجیکشن ان کو بھی لگایا جاتا ہے، وہی انجیکشن ان کو بھی لگایا جاتا ہے، وہی دوائیں ان کو بھی کھلائی جاتی ہیں، وہی دوائیں ان کو بھی کھلائی جاتی ہیں، لیکن ایک گزر جاتا ہے دنیا سے، ایک شفایاب ہو کے واپس آ جاتا ہے، شفایاب ہو کے واپس آ جاتا ہے۔ تو دوا میں اگر شفا ہوتی، دوا میں اگر شفا ہوتی تو وہ شخص مرتا نہیں تھا۔ شفا دینے والا اللہ ہے، لیکن حکمت سے دینا ہے۔ اگر جو بچ کے واپس آ گیا، اگر وہ اختیار نہیں کرتا حکمت، تو وہ بھی مر جاتا۔ توکل کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی ذات پہ تکیہ کر کے بیٹھ جائیں اور حکمت کو اختیار نہ کریں۔ کسان جب تک کہ بیج نہیں ڈالے گا، جھاڑ پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ جھاڑ پیدا کرتا ہے، یقیناً اللہ پیدا کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو حکم دیا کہ پہلے بیج ڈال، اس کے بعد ہم کریں۔ بیج نہیں ڈالے ہم، لیکن بولے کہ جھاڑ پیدا ہونا، کہاں سے جھاڑ پیدا ہونا؟ بھوک، ہم کو بھوک لگی، روٹی ہماری بھوک مٹاتی ہے، ہم روٹی کھا رہے نہیں، روٹی سامنے رکھی ہوئی ہے، بھوک مٹ جانا، بھوک مٹ جانا، جب تک کہ روٹی نہیں کھائے بھوک مٹتی ہے۔ روٹی کھانے کے لیے ہم کو چبانا بھی ہے، ہضم بھی کرنا ہے، قوت آنے والی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک نظام بنایا، اس نظام کے تحت ہم کو چلنا ہے، لیکن نظام پہ تکیہ کرنا نہیں ہے، بھروسہ کرنا نہیں ہے۔ ہم سفر پہ نکلے،
ہم سفر پہ نکلے، پرانے زمانے کی بات، سفر پہ اگر کوئی نکلتا تھا تو اپنا ٹفن لنچ باکس ساتھ لے کے نکلتا. لنچ باکس ساتھ لے کے نکلنا ہے، لیکن اس کو یقین نہیں ہونا کہ یہ لنچ باکس سے ہی میں لنچ کروں گا، دوپہر میں اسی سے کھانا کھاؤں گا، شام میں اسی سے کھانا کھاؤں گا. حکمت کیا ہے؟ دور کا سفر ہے، کھانا نہیں مل سکتا، رکھا. ہو سکتا ہے کہ راستے میں وہ ٹفن چوری ہو جائے، ٹفن ہو سکتا ہے کہ راستے میں چوری ہو جائے. اس کے بعد کھانا کیسا؟ اللہ بھروسہ، اللہ توکل، اللہ تعالیٰ انتظام کرنے والا ہے. ٹفن تو لے جانا ہے، لیکن اس کا خیال یہ نہیں رہنا کہ ٹفن ہے تو میرا کیسا. ٹفن لے جانا ہے، اگر گم جائے، چوری ہو جائے، کھانا خراب ہو جائے، کسی وجہ سے گر جائے، خراب ہو جائے، تب اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا کرنے والا. توکل، اللہ کی ذات پہ مکمل بھروسہ کرنا، اسباب پہ نہیں، لیکن اسباب کو چھوڑنا بھی نہیں. اس کے لیے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا ہے، اللہ ہماری حاجت روائی کرتا. مولانا روم ایک حکایت بیان کی اس بارے میں، بہترین حکایت، اچھی حکایت. ایک شخص اللہ کے پاس، اللہ کا بندہ، توکل کر کے اللہ کی ذات پہ جو روکی سوکھی کھا رہا پی رہا بیٹھا ہوا ہے. ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک بڑا کماندار ہے، اس کے تحت جو اس کے فوجی ہیں، اس کے ساتھ کے لوگ ہیں، بہترین لباس پہن کے پھر رہے ہیں، بہترین کپڑے ان کے پاس ہیں، بہترین کھانا پینا ہے، اور بیمار ہوتے فوراً اس کا علاج ہو جاتا، یعنی کسی قسم کی کوئی پریشانی ان کو نہیں ہے. تو وہ شخص نعوذ باللہ اللہ سے شکایت کرا، اے اللہ اس کو دیکھ کیسی اپنے ساتھ رہنے والوں کی پرورش کر رہا، انہیں ضروریات پوری کر رہا، ہر قسم کا کھانا کھلا رہا، لباس پہنا رہا، بیمار ہو جاتے ہیں علاج کروا رہا، ہر چیز کی نعمتیں ان کو نواز رہا. نعوذ باللہ، تجھ کو اس شخص سے ربوبیت سیکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کو شکایت کیا وہ شخص اللہ سے، اللہ وہ شخص کیسا کر رہا، تو بھی ایسا کرنا تھا. کچھ وقت نہیں گزرا، وہ جو اس وقت کا بادشاہ تھا، بادشاہ کو پتا چلا کہ یہ جو جنرل تھا، یہ جو فوج کا جو کماندار تھا، یہ غبن بہت زیادہ کر لیا، پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد اس کے جو ساتھ کے لوگ تھے وہ لوگ کو بھی پکڑ لیا، عیش و عشرت کی زندگی گزر رہی تھی. اس کے بعد بولا کہ بھئی خزانہ ہی نے چرایا، کہاں رکھا خزانہ. بہت ان کے اوپر تنبیہ کی گئی، مارا گیا سختی سے، لیکن ان کی جو فوج تھی، اس کے جو ساتھ کے لوگ تھے، کوئی منہ نہیں کھولے، اس کا راز بیان نہیں کرے، شکایت نہیں کرے. بہت زیادہ تنبیہ کرنے کے بعد، بہت زیادہ مارنے کے بعد بادشاہ بولا ان کو قتل کر دو. سب کے سامنے ایک شخص قتل ہوتا، دوسرے لوگ دیکھتے رہتے، دوسرا قتل ہوتا، دیکھتے رہے، سب لوگ قتل ہوتے، دیکھتے رہے، لیکن کوئی بولا نہیں، شکایت نہیں کرا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو آواز آئی کہ دیکھ، اگر تو ایسا بندہ بن جائے، اگر تو ایسا بندہ بن جائے، میں ویسا رب بن سکتا ہوں. تو پہلے اپنے آپ کو بندہ بن کے پیش کر، تو پہلے بندہ بن کے میرے سامنے پیش ہو جا، پھر دیکھ میں تیری کیسی ربوبیت کو پورا کرتا ہوں. ہم بندے نہیں بنتے، شکایت اللہ سے کرتے ہیں. یہ ایمان باللہ کا تقاضا ہے، توکل علی اللہ ہونا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہونا. مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، جو مصائب آتے ہیں وہ اللہ ہی کی جانب سے آتی ہیں. جو بھروسہ کرتا ہے، جو ٹکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نصرتیں دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم اپنے لیے وہ چیز پسند کرتے ہو جو تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، ہم تمہیں وہ عطا کرتے ہیں جو تمہارے لیے بہتر ہے، ہم تم سے بہتر جاننے والے ہیں. ہم شکایت نہیں کرتے. ہم اللہ سے کچھ چیز مانگے، اللہ تعالیٰ ہم کو عطا نہیں کرا. ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے، اللہ ہم کو عطا نہیں کرا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بات نہیں سن رہا. اللہ جانتا ہے. یا پھر اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی ہے، اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز دے سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کو دینا ہے، کتنا دینا ہے، کب دینا ہے. جو بندہ اس پہ توکل کرتا ہے وہ اللہ کے قریب چلا جاتا ہے، جو بھروسہ کرتا ہے وہ اللہ کے قریب چلا جاتا ہے، جو اللہ کی حکمت کو سمجھ جاتا ہے وہ اللہ کے قریب چلا جاتا ہے، جو شکایت کرتا ہے اللہ سے دور ہو جاتا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، بولے اللہ تعالیٰ
تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں، تم میری طرف متوجہ ہو جاؤ میں تمہاری طرف متوجہ ہو جاؤں گا۔ شکر ادا کرو میرا، انکار مت کرو، کفر مت کرو، کفریہ کلمات ادا مت کرو۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر میں بڑا سخت عذاب دینے والا ہوں، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد۔ تو ہم نعمت مل جاتی ہے تو شکر ادا کر دیتے ہیں، مصیبت آتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایمان لائے اللہ کی ذات پر، کیا بول کے ایمان لائے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، بولے ہم خیر اور شر اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ میں اگر تم کو مصیبت میں ڈالتا ہوں تو کون ہے تم کو اس مصیبت سے نکالنے والا، اور میں اگر تمہیں کچھ نعمتیں دیتا ہوں تو کون ہے تمہارے پاس وہ نعمتیں چھیننے والا؟ کوئی نہیں۔ کسی کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے، کسی کے پاس اتنی قوت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو ہم سے چھین سکے یا پھر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مصیبتوں میں ہم کو نکال سکے۔ مصیبت سے اگر ہم کو کوئی نکالنے والا ہے اللہ ہی نکالنے والا ہے، نعمتیں اگر ہم کو کوئی دینے والا ہے اللہ ہی دینے والا ہے۔ ہم کو توکل کرنا ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا ہے، ترک اسباب کر کے نہیں کرنا ہے، سبب کو چھوڑ کے نہیں کرنا ہے۔ لیکن سبب ہی سب کچھ ہے نہیں سمجھنا ہے۔ اگر سبب ہی سب کچھ ہے سمجھ گئے تو ہم پھر مشرک ہو گئے۔ ہم اگر یہ سمجھے کہ روپیے سے، یہ دولت سے، میرے جاہ مقام سے، میری قوت سے میں کام کر لوں گا، کام کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ کسی کو ارادہ ہے نہ کسی کو قوت ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ میں کر لوں گا، ہے نا، میرے پاس قوت آ گئی، اللہ بولا کہ میں کروں گا، تم بول رہے میں کروں گا، اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو شریک کر دیا، مشرک ہو گئے۔ مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ اللہ کی حکمت کو ہم سمجھنا، اللہ کی حکمت کو ہم سمجھے تو کامیاب ہے، نہیں سمجھے ناکام ہے۔ شکایت ہمارے پاس ہم اکثر آ جاتی ہے زبان پہ، شکایت کبھی نہیں کرنا ہے۔ اللہ کی شکایت اکثر و بیشتر ہمارے پاس اللہ کی شکایت، اللہ سے شکوہ۔ ہمارا کیا عمل تھا ہم کبھی دیکھے نہیں، ہمارا کیا عمل تھا ہم کبھی بولے نہیں، ہمارے لیے اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے ہم، لیکن اللہ سے برابر ہمارا شکوہ جاری رہے گا۔ اللہ چاہا تو دے سکتا ہے، خزانوں کی کیا کمی ہے اللہ کے پاس۔ کل قیامت میں جنتی کو ایک ایک جنتی کو ساتھ ساتھ یہ دنیا کے برابر ایک ایک جنت ملنے والی ہے۔ کتنی بڑی کائنات ہے، کتنی وسیع کائنات ہے، ہم امیجن نہیں کر سکتے، ہم تصور نہیں کر سکتے، ہم کیلکولیٹ نہیں کر سکتے وہ ڈسٹنس کا۔ ایسے ایسے جھاڑ ہوں گے کہ تیز گھڑ سوار 40 سال تک اگر وہ گھوڑا دوڑاتا رہا تب بھی وہ پیڑ اس کی ختم نہیں ہوگی، اتنے بڑے بڑے جھاڑ اور جنت میں ہوں گے۔ ایک ایک جنتی کو، ادنا درجے کے جنتی کو ایسی ایسی جنتیں ملنے والی ہیں۔ اللہ کے پاس کمی نہیں ہے، اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہے، ہم لینے والے بن جانا۔ اللہ تعالیٰ، علامہ اقبال اس کو ارشاد فرمائے، ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔ ہم تو تیار ہیں دینے کے لیے، مانگنے والا کوئی نہیں ہے، ہم تو کرم کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی سوال تو ہم سے کرے، کوئی پوچھے ہم سے، کوئی راستہ پوچھے، ہم راستہ بتانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ، یہ اللہ کی زبان میں علامہ اقبال ارشاد، اللہ تعالیٰ تیار بیٹھا ہوا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہ سبلنا، شاید ایسے ہی آئے تھے۔ وہ لوگ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، البتہ یقیناً ہم ان کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں ان کے لیے۔ کس کے لیے؟ وہ لوگ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، ہم ان کے لیے راستے یقیناً کھول دیتے ہیں۔ ہر ایک کے لیے راستہ کھلنے والا نہیں ہے، ہر ایک کے لیے
راستہ کھلنے والا، جو دروازہ کھٹکھٹائے گا اس کے لیے دروازہ کھلے گا۔ ہم اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں، ہم اللہ کے پاس پیش ہو رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں اللہ کے پاس جانا بولے تو پہلے صبح دنیا کے کام ختم کر لینا، ضعیفی آ جانا، ریٹائرمنٹ ہو جانا، اس کے بعد بسم اللہ۔ ایک کتاب دیکھ رہا تھا میں، اس میں ایک حکایت بیان کرے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب دیکھیں، شخص سوچتا ہے کہ میں یہ کام ختم کر کے انشاءاللہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤں گا پورا، وہ کام ختم ہوتا نا ایک دوسرا کام آ جاتا، ارے یہ کام ختم کر کے کر دوں گا، اس کے بعد ارے موسم آنے والا ہے بہار کا، میں یہ بیج ڈال دوں گا، بہار آ جائے گی تو بے فکری ہو جائے گی تو کر دوں گا۔ وہ بہار آنے والی رہتی ہے، بہار فصل آئے تھے کہ دشمن تیار ہو جاتا، ارے وہ دشمن کو زیر کر دوں گا پہلے، اس کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ یہ غور و فکر ہوتے ہوتے موت، مرنے کے بعد ہائے افسوس ہائے افسوس، میں وقت نہیں نکال سکا۔ دنیا کے کام، دنیا کے جھمیلے کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے ہم کو اللہ سے رجوع ہونا ہے، جنگل میں جا کے بیٹھنا نہیں ہے۔ ایمان باللہ کے جو تقاضے ہیں ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ محبت الہی، اللہ سے محبت سب سے پہلی شرط، جس سے محبت کرے اس کی اطاعت، جس کی اطاعت کرے اس پہ بھروسہ۔ اطاعت اگر نہیں کرے، اطاعت کے احکامات جو ہیں، اور اطاعت کے احکامات ہم پورے کرتے رہے۔ ایک حکیم صاحب ہے، حکیم صاحب کا کام کیا ہے؟ مرض کو دیکھنا، اس کی جو ضرورت ہے اس کی ضرورت پوری کرنا، اس کی اس کی دوا وغیرہ اس کی جو انتظام کر کے دینا۔ ایک وکیل صاحب، ایک مریض، یہ حکیم صاحب ایک مریض کے پاس آدھی رات بیٹھے رہے، ایک اور ایک شخص نمازوں میں لگا ہوا ہے، عبادت میں لگا ہوا ہے۔ حکیم صاحب جو شخص کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، حکیم صاحب کا مرتبہ اس عابد سے آگے ہے۔ عابد جو عبادت کرا وہ نفل عبادت ہے، حکیم صاحب جو کام کریں اس کے لیے فرض ہے۔ حکیم صاحب تسبیح لے کے بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، حکیم صاحب مصلی پہ بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، حکیم صاحب تسبیح لے کے بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، حکیم صاحب نماز روزہ ادا نہیں کریں، لیکن حکیم صاحب کیا کریں؟ ان کا جو حکم ہے اللہ تعالیٰ کا جو دیکھنا ہے وہ کام کریں۔ منصف انصاف کی تقاضے پورا کرتا ہے، وہ اللہ کا اطاعت گزار بندہ ہے۔ منصف کے لیے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر کوئی بندہ انصاف کرتا ہے وہ منصف کے درجے میں فائز ہے اور اپنے معاملات میں انصاف کرتا ہے، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو ارشاد فرمائیں گے کہ تو جس دروازے سے چاہے اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ کی اطاعت کرا منصف، دنیا کے معاملات میں تھا، فیصلے سنتا تھا، لڑائی جھگڑے کی باتیں، قتل و غارت کی باتیں اور مسائل سنتا تھا، دنیا میں لگا تھا، نماز نہیں پڑھا، عبادت نہیں کرا، جو احکامات ہیں فرائض وہ ادا کرا، لیکن اس کو جو فرض سونپا گیا تھا وہ اللہ کے منشا کے ذریعے اطاعت الہی میں رہا، اطاعت الہی میں رہا۔ اللہ تعالیٰ اس کو حکم فرمائیں گے کہ تو جس دروازے سے چاہے اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جا۔ ہم اطاعت الہی نہیں کریں گے، توکل اللہ نہیں کریں گے، محبت اللہ سے محبت نہیں کریں گے، تو پھر ہم ایمان والے کیسے ہوں گے؟ اور ایمان والے نہیں ہیں، کل قیامت میں ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ سیدھی سیدھی بات، ایمان لانا شرط ہے، ایمان کا تقاضا توکل، بھروسہ اللہ کی ذات پہ۔ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہینے سے نسبت چل رہی ہے ہماری، ربیع الثانی چل رہا ہے۔ اپنے وقت کا خلیفہ دینار لا کے پیش کرا، دینار کے بڑے چلے، سرکار قبول کیجئے۔ آپ بولے میاں میرے کو اس کی حاجت نہیں، نقو میرے کو۔ بولا نہیں سرکار رکھ لیجئے، آپ رکھ لیجئے، بہت ریکویسٹ کرا تو آپ اس کے ہاتھ سے وہ پوٹلی لے کے ایسا مروڑ دیے تو پوٹلی سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ وہ بولے کہ تو رعایا کا خون چوس کے یہ جمع کیا، تو مجھ کو لا کے دیتا ہے، اگر مجھے آل رسول کا خیال نہ ہوتا تو اس کا اتنا نچوڑتا کہ یہ خون تیرے محل تک جا پہنچتا۔ باہر نکلے آپ، بعد میں ایک سائل سوال کرا، مانگنے والا، آپ 70,000 کا لباس پہنے ہوئے تھے اس وقت، وہ لباس نکالے اس کو دے دی، آگے بڑھے۔ یعنی دنیا کی محبت نہیں رکھے دنیا ضرور۔ آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ایسے لباس پہنتے تھے جو بادشاہ وقت نہیں پہن سکتا تھا، جنہیں بھاری بھاری لباس
آپ پہنتے تھے، استعمال کرتے تھے۔ اتنے دولت مند تھے کہ آپ کے پاس اس وقت جہاز چلا کرتے تھے، آپ کے اپنے ذاتی جہاز، مال برداری کے، سامان لے جانے والے، سامان بھی ہوتا پھر اس میں، جہاز اپنے ذاتی ہوتے، اتنی دولت آپ کے پاس تھی۔ دولت رکھے آپ، لیکن توکل نہیں کرے۔ دولت کے اوپر میں ہوں بول کے نہیں بولے، اللہ کی دی ہوئی دولت ہے، دولت کو دل میں نہیں رکھے۔ توکل کیا ہے بھئی؟ یہ بھی ایک جذبہ ہے، یہ بھی دل میں رہتا ہے، جیسا ایمان جیسا ایک کیفیت کا نام ہے، توکل بھی ایک کیفیت کا نام ہے۔ توکل کو اپنے جانچنا ہے، ہمارا اگر کچھ نقصان ہو جاتا ہے، ہماری حتی المقدور کوشش کرنا، اس کے بعد بھی اگر نقصان ہو جاتا ہے تو اللہ کی مرضی۔ ایک صحابی رسول سرکار کے پاس آئے، اونٹ سے اترے، فوراً سرکار کے پاس ملنے آ گئے۔ سرکار سے پوچھے کہ اونٹ کہاں ہے؟ تو اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ دیا۔ بولے کہ نہیں، پہلے باندھ کے آؤ، اس کی نکیل کو باندھ کے آؤ، اس کے بعد اللہ پہ توکل کرو۔ ہم اللہ پہ توکل بول کے بول رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس حکمت نہیں ہے۔ اللہ دیکھ لینے والا ہے، اللہ نقصان پہنچا دیا، اللہ کیوں نقصان پہنچائے گا؟ اللہ نقصان پہنچانا نہیں چاہتا، ہم اپنے آپ کا نقصان کر لیتے ہیں، ہمارے عمل سے نقصان ہو جاتا ہے، ہم ایسا کسب اختیار کرتے ہیں جو ہم کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم اللہ کی طرف متوجہ رہنا۔ ہمارا کام کیا ہے؟ دنیا کے تمام کام ہم کو انجام دینے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع ہم کو انجام دینے ہیں۔ اطاعت الہی، اگر اطاعت الہی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اطاعت الہی ہمارے لیے شرط ہے، اگر اطاعت الہی نہیں ہے تو پھر توکل نہیں ہے، توکل نہیں ہے تو پھر ہماری دنیا ضائع ہے۔ یہ تین تقاضے ہیں ایمان کے۔ حضرت قبلہ ہمارے بولتے کہ بھائی ٹیسٹنگ کر لینا سیلف، کسی اور کو جا کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ٹیسٹ کر لینا، ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کے اطاعت گزار ہے، اللہ کی ذات پہ توکل کرتے نہیں کرتے، کیونکہ میری خبر کا جواب آپ نہیں دیں گے، آپ کی خبر کی جواب میں نہیں دوں گا، کسی کی خبر کا جواب کوئی دینے والا نہیں ہے، ہر ایک کی خبر کا جواب اس کو دینا ہے۔ خبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہے آخرت کی تمام منازل میں کامیاب ہے، اس میں ناکام ہے آخرت کی تمام منازل میں ناکام ہے۔ آخرت کی کامیابی کا دار و مدار یہ ایمان پر ہے۔ ایمان اللہ سے محبت، محبت کے تقاضے، جس سے محبت کی جاتی ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے، جس سے محبت کی جاتی ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے، جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کیا جاتا، جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اس کی بات سنی جاتی ہے، جس کی بات سنی جاتی ہے اس پہ بھروسہ کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ سے محبت ہونا، اللہ کی اطاعت ہونا، اللہ کی ذات میں توکل ہونا، اگر یہ چیزیں ہمارے پاس ہیں تب ہمارا ایمان مکمل ہے۔ ہماری کوئی قیمتی شے گم جاتی ہے، نقصان ہو جاتا ہے ہمارے کاروبار میں، ہماری تجارت میں، ہم کسی مصیبت میں پڑ جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، تو پھر ہمارا قلب ہم کو کیا بول رہا دیکھنا ہے۔ توکل، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی توکل کر سکتا تھا؟ پھر آپ بھی پوری حکمت اختیار کریں۔ جنگ خندق میں آپ چاہتے اگر تو بول دیتے تھے اللہ تعالیٰ کو اللہ فرشتوں کی فوج کو لگا دے، بولے نہیں، حکمت اختیار کریں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو مشورہ دیے کہ ایران میں ایسی خندق کھودی جاتی ہے، عرب میں خندق کا دستور نہیں تھا، نئی چیز تھی خندق، سرکار جو آپ کا مشورہ پسند آیا، آپ حکم دیے مدینے کی طرف خندق کھود دو۔ صحابہ اکرام کھانے کے لیے کھانا نہیں لیکن محنت برابر کرتے رہے، کیوں حکمت اختیار کریں؟ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا وہ طوفان جو آیا، ریت کا طوفان جو آندھی چلی، پہلے بھی چل سکتی تھی، راستے میں چل سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو درس دے رہا، سمجھا رہا کہ حکمت اختیار کرو، اسباب اختیار کرو، اسباب پہ بھروسہ مت کرو، اسباب اختیار کرو ضرور۔ اسی لیے ترک نظر اسباب کہا جاتا ہے، یہ طریقت کا تقویٰ بھی ہے۔ ترک نظر اسباب یعنی اسباب پہ سے نظر ہٹاؤ، اسباب کو مت ہٹاؤ، اسباب سے نظر ہٹاؤ، اسباب کو مت ہٹاؤ۔
بھوک مٹانے والا اللہ تعالیٰ ہے. ایک واقعہ چھوٹا بول کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. بھوک مٹانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ ہی بھوک مٹانے والا ہے. اوج بن انخ، یہ آدم علیہ السلام کے دور کا شخص تھا. اتنا بڑا کہ سمندر میں گیا تو ایسا ٹخنے تک گھٹنے تک سمندر میں جاتا، سمندر سے مچھلی پکڑتا، سورج کو بتاتا، بھون کے کھا لیتا. بڑے اتنا کھانے بہت زیادہ. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دیے کہ کشتی تیار کرو. کشتی تیار ہو رہی، کچھ لکڑی کم پڑ گئی تو نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بولے کہ وہ اوج بن انخ ہے، اس کو بولا کہ سمندر کے اس پار وہ جھاڑ ہے، وہ جھاڑ کاٹ کے لکڑی لائے، میں تم کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤں گا. تو نوح علیہ السلام، اللہ بول دیا ختم، اللہ کی بات کے خلاف نہیں کرتے، اللہ بولا برابر ہوتا ہو. گئے جا کے اوج بن انخ کو بولے کہ وہ لکڑی کاٹ کے لام تو پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤں گا. وہ اتنا بڑا شخص تھا، اس کی بھوک مٹتی نہیں تھی کبھی بھی. تو ٹھیک ہے، ہو گیا، لکڑی کاٹ کے لا کے رکھ دیا، دے دیا، آپ لے لیے. تو بولا کہ وعدہ تھا، وعدہ کے حساب سے کھانا کھلانا ضروری ہے، ٹھیک ہے کھانا کھلاؤ. اللہ تعالیٰ بولے کہ بھائی روٹیاں اس کے سامنے رکھ دو، بسم اللہ بول کے کھاؤ. 2 روٹیاں دیکھ کے ہنسنا شروع کر دیا. بولا کہ میں اتنے منوں کی روٹیاں کھا لیتا میرا پیٹ نہیں بھرتا، یہ 2 روٹیوں سے میرا کیا پیٹ بھریں گا. تو نوح علیہ السلام بولے کہ بسم اللہ بول کے کھاؤ. تو ایک روٹی کھایا، دوسری روٹی آدھی بھی نہیں کھایا، بولا کہ پیٹ بھر گیا. دوسری روٹی آدھی بھی نہیں کھایا، بولا کہ پیٹ بھر گیا. یہ حکمت. روٹی کھانا ضرور تھا، بھوک مٹایا اللہ تعالیٰ. بغیر روٹی کے بھی بول سکتے تھے، اللہ تعالیٰ بھوک مٹایا، بھوک نہیں بول کے بول سکتا تھا انہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ کیا کرے، حکمت بھی اختیار کرے. روٹی اس کے سامنے رکھو، روٹی کھانے دو اس کو. روٹی سے بھوک نہیں مٹی، بھوک مٹانے والا میں ہوں. حکمت اختیار کر، روٹی کھانا ضروری ہے. تو ہم توکل کا یہ معنی نہیں لینا کہ ہم کو اسباب چھوڑ دینا ہے. بعض یہ بدگمانی یہاں پہ پائی جاتی ہے. یہاں پہ بعض لوگ ایسا کر دیے کہ توکل بھائی کچھ نہیں کرتے، ہم کوئی کاروبار نہیں کرتے، کوئی تجارت نہیں، اللہ کھلاتا اللہ پلاتا. اور ایک واقعہ بھی ہے، ذلت کا رزق آتا، جو یہ حکمت اختیار کرتا ہے، جو اللہ پہ تہمت لگا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بولا حکمت اختیار کرو، ہم اللہ کی حکمت کو چھوڑ کے، اس کے حکم کو چھوڑ کے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے بیٹھ رہے ہیں، ان کو ذلت والا رزق ملنے والا. توکل کا مطلب یہ نہیں. توکل کا معنی حکمت اختیار کرو. حکمت پہ جو اسباب ہے، اسباب پہ بھروسہ مت کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو. مثال ڈاکٹر کی علاج کی، وہی دوا ایک کے لیے شفا ہے، وہی دوا ایک کے لیے موت ہے. دوا دونوں کے لیے سے. منو روٹی کھا لے رہا اوج بن انخ، بھوک نہیں مٹ رہی، 1.5 روٹی میں اللہ تعالیٰ اس کی بھوک مٹا دیا. حکمت اختیار کرنا ہے. لیکن وہ روٹی سے بھوک مٹیں گی، وہ دوا سے شفا ہو جائیں گی، وہ کام انہیں کر دیں گا نہیں. اسباب اختیار کرو، لیکن اسباب پہ توکل مت کرو، اسباب پہ بھروسہ مت کرو، اسباب کو ہی کچھ مت سمجھو، مسبب الاسباب کی طرف توجہ کرو. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص روز مانگنے کے لیے آتا. تو ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ بولے کہ تو میرے پاس ہمیشہ مانگنے کے واسطے آتا، میرا دروازہ بڑا ہے یا اللہ کا دروازہ بڑا ہے، بول کس کا دروازہ بڑا ہے. تو انہیں بولا اللہ کا دروازہ بڑا ہے. تو پھر اللہ کے دروازے سے مانگ، جا قرآن پڑھ، تجھ کو حکمت، مطلب کچھ بات سمجھ میں آئے گی، تجھ کو حکمت ملے گی. ہو گیا، قرآن کھولا، پڑھنے لگا، اس پہ متوجہ ہو گیا. اس کے بعد کئی دن تک نہیں آیا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ پوچھے کہ بھائی وہ شخص مانگنے روز آتا تھا، میرے پاس نہیں آ رہا، کیا بات ہے؟ تو فلاں جگہ ہے، اس کے پاس ملنے کے لیے گئے. جا کے پوچھے کہ کیا بات ہے تو نہیں آ رہا؟ کیا آپ بولے تھے اللہ کے پاس اللہ کا در بڑا ہے، کیا میرا در بڑا ہے؟ اللہ کا در بڑا ہے، میرے کو قرآن سے حکمت مل گئی. کیا حکمت ملی؟ اللہ کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ تم میری طرف متوجہ ہو جاؤ، تم میری طرف آ جاؤ، مجھ سے مانگو، میں تمہارے لیے ذرائع پیدا کروں. ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے، سماجت سے، ادب سے مانگو. کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو. یہ امجد حیدرآبادی بولتے ہیں. ہم اللہ کے بندے ہیں، مانگنا اللہ سے ہے، مانگنا اللہ سے ہے، توکل اللہ کی ذات پہ کرنا ہے، لیکن اسباب کو چھوڑنا نہیں ہے. یہ توکل، یہ 3 چیزیں ہمارے پاس ہیں، ہمارا ایمان مکمل ہے.
इंशाअल्लाह अल्लाह ज़िंदा रखे, हयात दे, तौफीक दे, फिर हम अपनी बात को जारी रखेंगे। अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि या इलाही आलमीन, जो कुछ भी कहा गया है, जो कुछ भी सुना गया है, कहने वाले को, सुनने वाले को दोनों को तवक्कुल अता फरमा, हर दो के अमल में इखलास अता फरमा, तेरे महबूब का सदका इनायत फरमा, हमको हमारे शेख कुतुब में मौजूद मुमताज़ रख, इनकी दिली मुरादों को पूरा फरमा, इनके दर्जात को बुलंद फरमा, इनके इल्म रूही फैज़ात में मालामाल फरमा, इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। वास्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अज़का मालूमातिका व बारिक वसल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।